نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. دین کی بنیادیں عرض کی جا رہی تھیں اور آج ایک آخری اور انتہائی اہم بنیاد عرض کرتا ہوں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہماری دینی زندگی اس وقت صحیح ہوگی جب ہماری یہ بنیادیں صحیح ہوں، ہماری ترجیحات صحیح ہوں، آخرت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، عقل کے بجائے وحی الہی کے اوپر ہمیں اندھا اعتماد ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اعتماد ہو، حدیثوں پر اعتماد ہو، سنتوں پر اعتماد ہو، صحابہ پر اعتماد ہو، فقہا پر اعتماد ہو. آخری بات، علماء پر اعتماد ہو، عوام کا علماء سے ربط ہو، علماء پر اعتماد ہو. اگر علماء پر اعتماد نہیں ہوگا تو دین کن سے لیں گے؟ علماء پر اعتماد نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کن سے معلوم کریں گے؟ آپ اللہ کی خوشنودی کس سے پوچھیں گے؟ آپ کس سے پتہ کریں گے کہ میری تجارت میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میری شادی میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے؟ کیسے پتہ کریں؟ اور ہمیں یہ حکم تھا، جیسے میں نے کچھ نشستوں پہلے آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن میں علماء کا استہزاء، علماء کا مذاق، علماء کی تحقیر، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا استہزاء کہا، رسول کا استہزاء کہا. میں نے آپ کو واقعہ سنا، منافقین نے کہا یہ مولوی، یہ علماء بڑے پیٹو ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں. تو آیتیں کیا نازل ہوئیں؟ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. اور بہت ساری آیتیں ہیں. ایک حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ الصلاۃ. مرغے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو. مرغا اذان دے تو ناراض نہ ہو، شور مچا رہا ہے، کیوں؟ وجہ بتائی حدیث میں، فإنہ یوقظ الصلاۃ، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. ایک جانور اپنے ارادے سے بھی نہیں، بس اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ اگر اس کے آواز دینے سے آپ کو اتنی مدد ملتی ہے کہ آپ کی نیند ختم ہوتی ہے، آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی ممانعت. اور جو علماء آپ کی نسلوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیں، رسول اللہ سے جوڑ دیں، آخرت سے جوڑ دیں، آپ کو زندگی کا مقصد بتائیں، حلال بتائیں، حرام بتائیں، ان کو جو چاہے کہتے رہو. کتنی عجیب بات ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا اس حدیث پر، مرغے کو برا بھلا مت کہو، وجہ بتائی جا رہی ہے. اور حکم تو یہ تھا، اپنے علماء کو اپنے سر کا تاج بناتے، ان کے اوپر آپ کو ناز ہوتا، فخر ہوتا، اتنی عزت دیتے اس مسلح کو کہ آپ کے بچے کہتے کہ میں بھی عالم بنوں گا. اتنا احترام دیتے اس مسلح کو، کیونکہ رسول اللہ کی نیابت ہے یہ، یہاں کھڑا ہونا یہ حضور کی نیابت تھی. ایسا احترام ہوتا ان ائمہ کا، علماء کا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گولی بھی علماء کے لیے، گالی بھی علماء کے لیے، تانے بھی علماء کے لیے، ملامتیں بھی علماء کے لیے. یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ہیں، آپ شہادتیں دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. کوئی پروفیسر، اس کو کوئی نہیں مار رہا، کسی ڈاکٹر کو نہیں مار رہا، میرے اپنے استاد لائن ہے، یہ شہید، یہ حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ شہید کر دیا. ان کے بڑھاپے کا، ان کی سفید ریشی کا خیال نہیں آیا. ان کے بیٹے نے اتنی شفقت کرنے والے جب کسی سے ملتے
تو پہلے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے. لکھنے والے نے لکھا اگر قاتل نے ہاتھ بڑھایا تھا مصافحے کے لیے تاکہ شیشہ کھولیں گاڑی کا، کہا اگر یہ انتظار کرتا تو اس کے اوپر بھی شفقت سے محبت سے ہاتھ پھیرتے. حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ شہید، یہ میرے اپنے استاد جن سے میں نے پڑھا، مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ شہید، مولانا عبدالسمیع صاحب شہید. ایک لائن ہے شہادتوں کی، آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے. اچھا، تو میں نے عرض کیا کہ گولی بھی علماء کے لیے، گالی بھی علماء کے لیے، تانے بھی علماء پر، اعتراض بھی علماء پر، اور یعنی عجیب اتنی ملامتیں ہیں. مولوی اگر سائیکل چلائے تو بھی عیب، مولوی کے پاس اگر گاڑی آ جائے تو کہاں سے گاڑی آ رہی ہے، یہ چندے کہاں سے چندے سے لے رہے ہیں. وہ جھونپڑی میں رہے تو اعتراض، وہ بنگلہ خرید لے تو اعتراض، ہر حال میں اعتراض. میں اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے عرض کروں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ دین دشمنوں کی، مغرب کی دین دشمنوں کی کوشش ہے کہ اگر دیکھیے دنیا میں کوئی مذہب مغرب کی ٹکر کا نہیں ہے سوائے اسلام کے، کیونکہ اسلام ایک جامع نظام ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، یہ زندہ دین ہے، یہ قانون ہے، باقی کسی میں دم نہیں ہے. تو مغرب اور باطل کی کوشش یہ ہے کہ اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے، مسلمان کو کمزور کرنا ہے، تو ان کی عوام کا رابطہ ان کے علماء سے کاٹ دو، کمزور کر دو. شاید آپ لوگ ہنسیں کہ یہاں مسجد کا پلر بھی ہل جائے تو مولوی کہتا ہے کہ امریکہ کی سازش ہے. آپ خود تحقیق کیجئے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ جائیے گا نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. مغرب میں بہت سارے ادارے ہیں، مختلف آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں. اسی میں ایک ادارہ ہے امریکہ کا رینڈ کارپوریشن، اور اس ادارے کا کام کیا ہے؟ اس ادارے کا کام مختلف پالیسیاں بنانا، سیاسی، معاشرتی اور حکومتوں کو، اور خاص طور سے یہ امریکہ کا ادارہ ہے، دفاعی نظام کو اور ان کے مختلف ان کی تحقیقی رپورٹیں تیار کر کے ان کو ایک نظام دینا، ان کو پالیسیاں دینا. 2004-2007 کی رپورٹ آپ جا کے دیکھ لیجئے، موجود ہے کہ اس نے اپنی تحقیقات کی مسلمانوں میں. ہم نہیں کرتے، ہم آگے عرض کروں گا چلیں. تو انہوں نے اپنی تحقیقات عرض کی اور مسلمانوں پہ ریسرچ کی، تو اس نے اپنی تحقیقی رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں میں 4 فکری اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے 4 قسم کے طبقات ہیں. پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، جن کو ان کی نگاہ میں کہا کہ بنیاد پرست. یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے اس رپورٹ میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو، مذہب کو صرف مسجد تک محدود نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ پوری نظام زندگی ہے، یہ عدلیہ بھی کے لیے بھی ہے، یہ سیاست کے لیے بھی ہے. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مسجد کا دین، اس کا اثر رسوخ بڑھے، یہ بازاروں میں بھی جائے، یہ اسمبلی میں بھی جائے، اور یہ اسمبلی میں بھی جائے. یہ بنیاد پرست، ان کو انہوں نے نام رکھ دیا. دوسرے نمبر پر روایت پسند علماء. روایت پسند، قدامت پسند، یہ مسجد والے، یہ مدرسے والے، جن کی کوشش یہ ہے کہ عوام کا، مسلمانوں کا ربط مسلمانوں کی 1400 سالہ روایات سے، اس تسلسل سے جڑا رہے. جیسے آپ نے دیکھا
کہ میں پہلی نشست سے جو باتیں کر رہا ہوں میں آپ کا ربط وحی سے جوڑ رہا ہوں 1400 سال پہلے والی، میں آپ کا ربط صحابہ سے جوڑ رہا ہوں، میں آپ کا ربط فقہا سے جوڑ رہا ہوں، قرآن سے جوڑ رہا ہوں، حدیث سے جوڑ رہا ہوں، حضور کی سنت سے جوڑ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے تحقیق کی کہ دوسرے نمبر پر یہ مدارس والے، یہ علماء ہیں قدامت پسند، ہم آگے لے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو پیچھے لے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جدت پسند۔ جدت پسند کی تشریح انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو دینی اعتبار سے یہ چاہتے ہیں کہ دین کی وہ تشریح اور وہ تعبیر ہو جو ہم چاہتے ہیں، اس میں موسیقی پہ پابندی نہ ہو، زنا پہ پابندیاں نہ ہو، بس آسان قسم کا نفسانی قسم کا ایک دین ہو، ایسی تعبیر اور تشریح ہو۔ اور چوتھے نمبر پر سیکولر، جو یہ کہتے ہیں جیسے مغرب نے اس نے جو ہے دین کی تقسیم کر رکھی ہے، یہ عبادت گاہوں کے اندر کا دین ہے، ان کو وہیں رہنے دو، اور ان کا سیاست سے کوئی دخل نہیں، ان کا معاملات سے کوئی دخل نہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے، آپ جا کے آج دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا۔ پھر کیا کہا، اب یہ مغرب کو پالیسی دے رہے ہیں، اور کیا پالیسی دے رہے ہیں کہ پہلے جو دو طبقے ہیں ان کو دبا کے رکھنا ہے، آگے نہیں بڑھنے دینا، ان کو ان کی کردار کشی کرنی ہے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ اور بالکل کاش میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جب تک آپ قرآن سے نہیں جوڑیں گے آپ کو بصیرت نہیں ملے گی، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، سمجھ نہیں ملے گی۔ میں سوچ رہا تھا قرآن کی جو یہ آیت ہے، آج کا فرعون بھی وہی کر رہا ہے جو کل کے فرعون نے کیا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اس نے بھی اسی طریقے سے تقسیم کر دی تھی، اس طبقے کو، بنی اسرائیل کے اس طبقے کو دبانا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کرنا ہے، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو دبانا ہے۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ اور ہم نے بھی ارادہ کیا تھا کہ جن کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور کرنا ہے، جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان کو اٹھانا ہے۔ تو کل کا فرعون بھی یہ، آج کا فرعون بھی یہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو پہلا طبقہ ہے جو یہ ہمارا دشمن ہے، یہ الفاظ ہیں۔ کیوں ہماری؟ اس لیے کہ جنگیں صرف سرحدوں پہ نہیں ہوتی، جنگیں تہذیبی جنگ ہے۔ مغرب یہ چاہتا ہے، یہ ساری جنگ کس کی ہے؟ کاش کہ آپ کبھی اس کو پڑھیں، اقوام متحدہ کا چارٹر، تو ساری جنگ اس بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں، حدیث نہیں، یہ ہمارا قرآن ہے، دنیا میں یہ لاگو ہونا چاہیے، مانو اس کو۔ یہ تمہارے قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، جو بھی ہو، تم اس اقوام متحدہ کے چارٹر کو مانو۔ ہم جس کو حق کہیں وہ حق ہے، ہم جو تہذیب لائیں، ہم کہیں گے کہ جو ہے نا 18 سال سے کم بچی کا نکاح منع ہے، تم اس کو حرام قرار دو، اس میں رکاوٹ نہیں بنو، ہم ختم نبوت کے قانون کو بدلیں، ہم فلاں قانون کو بدلیں۔ تو یہ تہذیب کی جنگ ہے۔ تو اس رپورٹ میں یوں کہا گیا کہ یہ جو پہلا طبقہ ہے فنڈامنٹ، ان کو نام دیا گیا، اصل یہ بنیاد پرست ہمارے دشمن ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کتنا کامیاب ہوئے کہ آج ممبر پہ بھی آپ کہیں کہ یہ سیاسی علماء ہیں، یہ غیر سیاسی علماء ہیں۔ بھائی سیاست دین نہیں ہے۔ جس طریقے سے تجارت کا دین عالم بتائے گا تو سیاست کا دین کیوں نہیں بتائے گا عالم؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ گندا ان علماء کو کیا جاتا ہے جو سیاست میں۔ کیوں؟ وہاں نہیں پہنچنے دینا۔ مغرب میں بھی آپ ایک چیز دیکھیں گے، مغرب اپنی وسعت ظرفی ظاہر کرنے کے لیے اپنی ممالک میں مسجد کو اجازت دے گا، مدرسے وہاں بڑے بڑے چل رہے ہیں، لیکن آپ مجھے کوئی سیاسی نظام دکھائیے کہ مغرب کسی سیاسی نظام کو گنجائش دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس کی نمائندگی بھی کر لیں۔
کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. وہ اس تہذیب کو، وہ ان کی اپنی تہذیب ہے، صدیوں انہوں نے اس کی کوشش کی ہے، اپنی بالاتری اپنے آپ کو بالاتر کرنے کی کوششیں کی ہیں، وہ کبھی نہیں کرنے دے گا. اور دوسرے نمبر پر یہ علماء جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اس طبقے کو اٹھنے نہیں دینا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کتنا دباؤ ہے ہمارے ان علماء پر. یہ تقی عثمانی صاحب اور اس سے پہلے ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، کتنا دباؤ ہے. آخر کیا خطرہ ہے مغرب کو ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے سے؟ آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس طاقتیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اختیارات ہیں. ان چٹائی پہ بیٹھنے والوں سے کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ جاگتے رہیں گے، یہ امت کو سونے نہیں دیں گے. یہ خطرہ ہے ان کو. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ کیوں اتنی کیسے نئے آپ یقین جانیے. ایک طرف کہتے ہیں اپنے معاملات صاف کرو. اب مدرسے والے کسی بینک میں چلے جائیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، اکاؤنٹ نہیں کھلتے، اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں. خام و خاکی جو ہے نا، خام و خاکی کوئی پخ لگا کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ دباؤ ہے، اوپر سے دباؤ ہے. تو ان دو طبقوں کو کہتے ہیں کہ اٹھنے مت دو. یہ دو طبقے آپ کے اصل دشمن ہیں. ایک وہ جو اسلام اور سیاست کا نام لے، اصل دشمن یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو مسلمانوں کو اپنی روایات کے ساتھ اور پچھلے حضور کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب تک یہ مسلمانوں کو جوڑے رہیں گے تو ہماری اپنی تہذیب چل نہیں سکے. اس لیے بھائیوں، اور جو باقی دو ہیں آپ اس رپورٹ میں پڑھیں، کہنے لگے ان کو مضبوط کرنا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے میڈیا کے اندر اور فلاں کے اندر ان کو کوریج دینی ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کو مشہور کرنا ہے. اس لیے بھائیوں سمجھیے، مرنا ہے، قبر ہے، اکیلے جائیں گے. کوئی ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں ہوں گی اس میں، اکیلے ہوں گے قبر میں. اللہ کو جواب دینا ہے. تھوڑا سا سوچئے، غور سے سوچئے. تو اگر مغرب یہ کر رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ان اداروں کو مضبوط کریں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم تو اپنے طلباء سے کہتے ہیں، آپ کچھ بدگمانیاں ہیں علماء عوام میں، سچ بات یہ ہے دونوں طرف سے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان ٹھیک ہے غفلت میں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو اتنے سارے بڑے بڑے مدرسے، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ، اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات ہیں، مسلمان ہیں اور اہل خیر ہیں. تو اس چیز کو سمجھیے، اپنے علماء سے جوڑیے، اپنے بچوں کو جوڑیے. یہ درس دیں تو ان درسوں میں بیٹھیے، ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں، ان کی غموں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بڑے بڑے علماء اس کراچی سے اٹھ گئے، ان کے جنازے میں دیکھو تو صرف دینی طبقہ نظر آتا ہے. آپ کو اپنے سرمائے کے لٹ جانے کا علم نہیں ہے. اسی کراچی میں بڑی بڑی ہستیاں چلی گئیں اس دنیا سے، ان کے جنازے میں دیکھو عوام کوئی نہیں، نوجوان کوئی نہیں. وہی مدرسے کے علماء ہیں، دینی طبقہ ہے. آپ جڑ جائیے اللہ کے واسطے. یہ قصور کچھ نہیں، بدعملی اپنی جگہ، لیکن آپ یہ اس چیز کو اگر سمجھ گئے، آپ کی نسل کا دین محفوظ ہو جائے گا. انشاءاللہ وہ نسل کلمے والی ہوگی، ایمان والی ہوگی، اگر یہ علماء سے جوڑ گئے. اور ان اداروں کو آپ اپنا ادارہ سمجھیں اور ان کو آپ مضبوط کریں. آپ معلوم کریں کیا ضرورت ہے، میں کیسے کام آ سکتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے اپنی صلاحیتیں پیش کریں ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو. تو یہ میں نے بتایا پہلی وجہ کیا ہے کہ ہم متاثر ہیں مغربی ذہنیت سے. ہم سمجھ نہیں رہے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں دین سے، کلمے سے، اسلام سے، ایمان سے دور، قرآن سے، صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. تو آج میں نے پہلی وجہ بتائی کیوں علماء سے اتنی دوری ہے. اس کی یہ کوشش کی گئی ہے، اس کی محنتیں ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے لوگ ان کے دماغ لگے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ علم نافع ہم سب کو ہماری اولادوں کو نصیب فرما. اے اللہ جب آپ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو انبیاء کو جب آپ نوازتے تھے تو ان کو علم نبوت دیتے تھے. آج جب کسی کو خاندان کو نوازتے ہیں اے اللہ ان کو قرآن دیتے ہیں, حدیثیں دیتے ہیں, دین کی سمجھ دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو قرآن و حدیث کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہم مسجد سے جوڑے ہیں, ہم علماء سے جوڑے ہیں, مسجد والوں سے جوڑے ہیں. اے اللہ ہم نفرت نہ کریں. حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ عالم بنو, طالب علم بنو, محبت کرنے والے بنو, علماء سے بغض نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اے اللہ حضور کی اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی برحمتک.